السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹر کے ساتھ خاور گمن چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، سعد رفیق صاحب، نوید قمر صاحب اور کشور زائرہ صاحبہ، اور پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ پارلیمان کے اندر کمیٹی روم نمبر 3 کے اندر مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ لیکن ناظرین، آج جب یہ مذاکرات ہوئے اس سے پہلے آپ کو پتا سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس کی ہیئرنگ تھی، اور یہ کیس بنیادی طور پر ایک سٹیزن ہے شاہ صاحب، انہوں نے شاہ ہاور صاحب کافی ہمارے مشہور وکیل صاحب ہیں، ان کے ذریعے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر یہ بہت زیادہ تقسیم ہو رہی ہے، تو اس تقسیم کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے کوئی راہ نکالیں، اور ملک کے اندر جو انتخابات ہیں ایک ہی تاریخ کو ہو جائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ عید سے پہلے یہ کیس اٹھایا گیا تھا، ہیئرنگ ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا تمام جو سیاسی جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آخر میں پھر اٹارنی جنرل اوان صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پہ یہ بیان دیا کہ جناب اعلیٰ عید کی چونکہ چھٹیاں ہیں، لوگ گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈران باہر ہیں، تو واپس آتے ہیں تو بات کر کے تو پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں گے۔ آج جب ہیئرنگ ہوئی اسی ہی کیس کی، تو ظاہر ہے وہاں پہ یہ سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا جی کوئی بات چیت ہوئی ابھی تک؟ انہوں نے کہا جی بالکل کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہیئرنگ کیا ہوئی؟ اس ہیئرنگ کے دوران چوہدری صاحب آپ کو جو شارٹس وہ سنوا دیتے ہیں جو وہاں پہ ہیئرنگ کے دوران بیانات آئے، خاص طور پر ریمارکس تھے۔ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب نے سماعت کی تھی۔ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدامات اٹھاتی، مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں، عدالت صرف آئین پر عمل چاہتی ہے تاکہ تنازع کا حل نکلے، عدالت کا کوئی حکم نہیں، صرف تجویز ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا قومی مفاد آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسے ہی چلے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا حکومت نے نیک نجتی دکھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ لگتا ہے حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں، مذاکرات تو پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے، یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ عدالتی فیصلے آئین اور قانون موجود ہے، ہم نہ کوئی ہدایت کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹائم لائن جاری کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سیاستدان کو خود سے مسائل کا حل نکالنے چاہیے، سازگار مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین بھی موجود ہے اور ہمارا فیصلہ بھی موجود ہے، کوئی ٹائم لائن نہیں دیں گے، آج کی سماعت کا مناسب حکم جاری کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس ہے۔ اچھا، اب فرق بنیادی طور پر یہ ناظرین، اکثر لوگوں کو یہ تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک جو کیس ہے، جو حکم ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ 21 ارب روپیہ آپ نے حکومت نے جمع کروانا ہے، اس کی تاریخ آج ہے، وہ شاید کل اب اس کی ہیئرنگ آئے، وہ اب کاز لسٹ ایشو ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو وہ پتہ چل جائے گا۔ عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، آج چوہدری صاحب ہم نے ان کو دعوت دی اپنے پروگرام کے اندر۔ پہلے سر چوہدری صاحب آپ سے کامنٹ لے لیتے ہیں، آپ نے دیکھا آج پارلیمان کے اندر اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خوب گرجے اور خوب برسے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیسے ویسے ہم نے کوئی نہیں دینے، اور وہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے۔ وہ جو 21 ارب روپے مانگے تھے، حکم تھا سپریم کورٹ کا، اور اس کے اوپر تو صاف انکار ہو گیا ہے۔ اوور ٹو یو چوہدری صاحب، پھر ہم زبیری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قراردادوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بدلے جائیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے؟ یعنی ریسٹرینٹ چیف جسٹس آف پاکستان صرف تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کو اب تک جو یہ بڑھ کے مارنے والے ہیں نا، یہ سارے اڈیالہ کی گاڑی میں جا چکے ہوتے اور یہ ان کے عہدے بھی ختم ہو جاتے اور یہ ان کی جو پونبھا ہیں یہ بھی نکل جاتی۔ ہی از جسٹ ایکسرسائزنگ ریسٹرینٹ۔ عابد زبیری صاحب از ان بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل یو، یہ بالکل ان کو غلط فہمی ہے۔ آج تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے معافی مانگے گا تو پھر ہم بیٹھیں گے، تو ہوں مامیاں نہ بیٹھ گئے نے، ہوں معافی کتنے ہے؟ وہ خاور گھومن پچا گیا ہے، پتہ نہیں جاوید یہ باتیں اس طرح کی ایکسٹریم جی نہیں۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ پہلے عمران خان معافی مانگے، یہ پچھلے ہفتے بات کی تھی انہوں نے، آج بیٹھ گئے نا جا کے، کیونکہ ان کی کوئی ہائی مارل گراؤنڈ تو ہے نہیں ہے، مانگے تانگے کی ایک سرکار بنا لی ہے، اس کے اب تفصیل سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس ملک میں اگر آئین اور قانون کے تحت کام نہ کیا گیا اور سارے ملک میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ رکی تو پھر پاکستان کی پہلی جاگنسائی ہو رہی ہے
عابد زبیری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کو کون سیریسلی لے گا. جی زبیری صاحب ویلکم ٹو دا شو. ایک تو یہ جو دو کیسز ہیں ان کا بتا دیجیے گا فرق, ایک جو شاہ خاور صاحب والا کیس اور ایک جو اوریجنل جو حکم نامہ ہے جس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بینچ بیٹھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خاور صاحب. دیکھیے آج کا کیس آپ نے خود ہی بتا دیا. یہ کوئی سٹیزن ہے جس نے, ایک شہری ہے جس نے فائل کیا تھا کہ جی وہ الیکشن, ایک شاید پٹیشن یہ تھی کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے, ایک دن ہونے چاہیے, ایک دن ایک وقت ہونا چاہیے. مجھے نہیں ہے پتا اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن جو بھی ہے کورٹ نے, آپ جیسے چوئی صاحب کہہ رہے تھے کورٹ نے بڑا تحمل کیا. اس کے اندر دیکھیے کورٹ کا ہی کام نہیں ہے کہ نیگوشیشن کرا دیں, وہ ان کا سیاست دانوں کا اپنا کام ہے. اور آج دیکھیں آپ نے خود بتایا کہ شاید وہ ان کی کمرہ نمبر 3 میں وہ میٹنگ بھی چل رہی ہے, اس پہ اگر کہے اچھی بات ہے. سیاست دان کا کام ہے آپس میں بیٹھے معاملے کا حل نکالیں. اگر یہ بات ہوتی, اگر وہ لوگ دوسری ایک پارٹی پارلیمنٹ میں ہی ہوتی تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی, وہیں فیصلے ہو جاتے. وہ دونوں اپوزیشن بھی ہو, پارٹی ہو, تو وہیں آپس میں بات کرتے ہیں. فورم ہی پارلیمنٹ بات کرنے کا اور مسئلوں کا حل نکالنے کا ہے, وہاں ہو جاتا. کورٹ نے ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے ٹھیک ہے اچھی وہ دکھائی, لیکن یہ کورٹ کا جو کورٹ ہے اس نے آپ جیسے آپ نے خود فلائی نہ ٹائم لائن دے رہے ہیں نہ کوئی حکم نام پاس کریں, لیکن آرڈر آپ کہہ رہے ہیں کوئی اگر ابھی تک میری نظر سے تو کوئی آرڈر نہیں گزرا ہے, ہو سکتا ہے بعد میں آئے. وہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آرڈر ٹھیک آ جائے گا, لیکن جو مین کیس ہے جو شاید آپ فرما رہے ہیں شاید کل لگا ہوا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا, ابھی اس کی شاید کل لگ جائے جو, لیکن کیونکہ آج کی تاریخ 27 اپریل کی تاریخ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہ یہ 21 ارب روپے اس وقت جمع کریں, تو وہ آپ کاز لسٹ آئے گی اس کے بعد دیکھنا ہوگا. وہ الگ کیس ہے, وہ کیس ہے, وہ اس کے آرڈر جو تھا جہاں تک مجھے پڑتا ہے 4 اپریل کا آرڈر ہے, جس کے اندر کورٹ نے کہا تھا کہ آپ الیکشنز کے لیے دیں. 14 تاریخ انہوں نے مقرر کر دی ہے پنجاب میں الیکشن. خیبر پختونخوا میں کوئی آرڈر نہیں ہے, تو ان کی میرے حساب سے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پیریڈ ہی ختم ہو گیا ہے. تو 90 دن کے اندر وہ نہ اس میں الیکشنز ہوئے نہ وہاں کوئی آرڈر ہے, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں ایک ادر سچویشن ہو رہی ہے. 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج آپ زبیری صاحب. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے لا منسٹر صاحب پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کابینہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ یہ 21 ارب روپے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ریلیز کرنے ہیں, چارج ایکسپینڈیچر سے ہم نے یہ پیسے نکالنے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہاؤس اس کی اپروول دے, اس کے بغیر ہم یہ پیسے ریلیز نہیں کر سکتے. آج قرارداد پیش کی گئی, قرارداد ریجیکٹ ہو گئی ہے, لہذا صریحاً وہ جو پیسے ریلیز ہونے تھے, جو سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس سے تو آج حکومت وقت انکاری ہو گئی ہے. وہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں پارلیمان کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی آج اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی ایک جو بیان دیا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا حق ہے اور یہ پارلیمان کا حق ہے پیسے دینا, ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا. تیسرا یہ بات ہوئی ہے عابد زبیری صاحب, وہ یہ کہ آن دا فلور آف ہاؤس ایک سے زیادہ جو منسٹرز ہیں, انکلوڈنگ خواجہ آصف, انکلوڈنگ جاوید مرتضی عباسی صاحب, باقی بھی جتنے لوگ ہیں, انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو بھی لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ 4-3 کا فیصلہ ہے وہ زبیری صاحب سے پوچھتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اب نیکسٹ جو ہے اب ہوگا کیا؟ دیکھیے ان کے ماننے نہ ماننے سے تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے پارلیمان کی اپنا ایک حیثیت ہے, مقننہ ہے, اس کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. قانون ساز اسمبلی مطلب قانون وہ بناتی ہے, وہ ہم میرے آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے, لیکن اس کی تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. یہ 4-3 اور 3-2 کا فیصلہ وہ بعد میں انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. آپ خود بتائیے وہ ججز تو جن کے فیصلے بعد میں جن سے کہہ رہے ہیں ہم ایگری کر رہے ہیں, وہ تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھا, 5 ممبر بینچ جس نے فیصلہ کیا تھا. تو فیصلہ وہ 3-2 کا ہی ہے, اس میں نہ جائیں وہ بہتر ہے. لیکن ان کا ہو سکتا ہے ان کی اپنی کوئی سیاسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے 5 ممبر بینچ کا, وہ 3-2 سے, لیکن فیصلہ وہ 5 ممبر بینچ کا ہی ہو, چاہے مائنورٹی جج بھی جو ہوتے ہیں, فیصلہ وہ لکھا جائے گا کہ 5 مائنورٹی میں چلے گا, لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. یہ آپ کو سنواتے ہیں کہ ظاہر ہے آج نیا انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس 180 ممبران نے ان کو ووٹ دیا. اور چوئی صاحب وہ لوگ بھی تھے جو پی ٹی آئی والے تھے. نہیں پی ٹی آئی والے نہیں, وہ ان کے اپنے لوگ ہیں, ابھی تک وہ یہی کلیم کر رہے ہیں. اچھا چوئی صاحب خبر اڑتی نہیں, بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کلیریفائی کر دیا تھا جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی خبر آئی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بالکل وزیر اعظم, ٹویٹ اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ نہیں کیا, ایسی مشاورت ہوئی نہ اس کی ضرورت ہے. عوام پارٹی اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار شہباز شریف صاحب 11 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے قائد ایوان کا ووٹ لے چکے ہیں. من گڑت افواہ حقیقت نہیں, میڈیا بغیر تصدیق وزیر اعظم سے متعلق خبریں نہ چلائے. لیکن ہماری وزیر اطلاعات ہیں, شاید ان کو اس بات کی اس کی خبر نہیں تھی, اطلاع نہیں تھی, انفارمیشن نہیں تھی.
جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں چوہدری صاحب، ایک اسپیشل آپریشن کیا گیا حکومت وقت کی طرف سے، کوئی چارٹرڈ طیارے بھی سنا کوئی استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ جب خبر اڑی لوگ واپس چلے گئے، پھر لوگوں کو واپس بلایا گیا ہے تو جہازوں کے اندر ان کی خاطر تواضع کی گئی ہے، اور آج 180 لوگوں کی جو اکثریت دکھا دی گئی ہے، اور یہ اکثریت دکھانے کے بعد ایک ریجوینیٹڈ پرائم منسٹر محترم شہباز شریف صاحب، ان کا لب و لہجہ یہ آپ دیکھیں، آپ لو کریں گے، اچھا لگے گا چوہدری صاحب، آپ کے پرانے دوست ہیں، سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگر یہ پارلیمان ایک فیصلہ کرتی ہے اور اپنے بحث کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے اور وہ حکومت کو اور وہ کابینہ کو پابند کرتی ہے، تو میرا فرض ہے کہ پارلیمان کے فیصلے کا احترام کرنا، میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جناب اسپیکر، جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، جو قراردادیں انہوں نے پاس کی ہیں آپ کے توسط سے، میں اور میری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، میں ان کا مان نہیں توڑوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل. جناب اسپیکر، ہر صورت. مزہ آیا چوہدری صاحب. پھر وہ 3 ممبر فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے لب کشائی کی ہے. آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا کیا بات کر رہے ہیں، یعنی جس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ریڈ ریگ دکھا رہے ہیں ججوں کو، وہ دیکھیں میرے پاس ووٹ ہے، اور بھائی آدھی اسمبلی تو خالی پڑی ہے. آپ یہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ اس کے اوپر کا کامنٹ سنیں سر. کنٹمپٹ کا وار اس کے لیے تھریٹ کیا جائے، فیصلے میں لکھا جائے کہ جناب آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو میجورٹی جو ہے ہاؤس کی کھو بیٹھا ہے، آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ فیصلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس 3 ممبر بینچ نے، اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. زبیری صاحب جی کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا پرائم منسٹر صاحب نیچرلی تقریر ہے، جوش خطابت بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیچرلی ان کا ایک سٹینڈ تو رہا ہے نا کہ جو فیصلہ تھا 1 مارچ کا، وہ 4-3 کا، وچ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اور دیکھیے 3 بینچز جو سپریم کورٹ کی بینچ، چاہے وہ 5 کی ہو فل کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہوتا ہے، وہ استحقاق چیف جسٹس کا اس نے بینچ بنائی. آپ اس کا فیصلہ نہیں مانتے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارے جو سسٹم ہے اس میں آپ فیصلہ نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا تو آپ جانتے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. تو نیچرلی وہ تیار ہیں، انہوں نے آج اپنے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا، آپ نے خود بتایا بھی، تو ٹھیک ہے جی، وہ پارلیمنٹ سے لے لیا، لیکن بائنڈنگ فیصلہ تو مجھ پہ، وہ بھی اتنے ہی شہری ہیں اس ملک کے، وزیر اعظم یا پارلیمان جتنے میں اور آپ ہیں، جس طرح ان کا فیصلہ ہم پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، آپ پہ بھی بائنڈنگ ہوتا ہے. اور جو آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہا جی ہم پیسہ دینا چاہتے، پارلیمنٹ میں منع کر دیا، فیصلہ دینا آپ کا استحقاق ہے، وہ پرمیشن بعد میں دی جا سکتی تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انڈائریکٹلی وہ کر لیں جو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. آپ نے کہا میں تو دینا چاہتا ہوں لیکن پارلیمان نہیں دے رہی، مجھے پابند کر رہی ہے کہ نہ دیں، اس کے مطلب آپ ڈیفائی کر رہے ہیں کورٹ کے آرڈر کو، وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اچھا ناظرین، ایک آپ کو جو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو یقینی طور پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، آپ کے ذہنوں کے اندر سوال آ رہا ہوگا کہ یہ پارلیمان کے فلور کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائیگر فورس بنے ہوئے ہیں جج صاحبان. اس کے بعد جو ہے محترم جو ہیں آپ نے دیکھ لیا پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 ممبر کے فیصلوں کو بالکل نہیں مانتے. ناظرین، آئین پاکستان کے تحت آن دا فلور آف ہاؤس جو رولز ہیں اسمبلی کے، وہاں پہ کوئی بھی پارلیمانی جو وہاں پہ پارلیمنٹیرین ہے، لیجسلیٹر ہے، وہ جو کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہوتی، وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی تقریر کے حوالے سے نہیں ہوتی. زبیری صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا آپ سے اس میں. دیکھیے ٹھیک ہے ان کے اندر ان کی پروسیڈنگز کے اوپر پروٹیکٹڈ آرٹیکل 69 جو ہے، بالکل لیکن اس کے پہلے ایک آرٹیکل 68 بھی ہے 68، وہ یہ کہتا ہے آپ ججز کے کنڈکٹ ان کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں یہ آج جیسے باتیں ہوئی کہ ہم فیصلے نہیں مانتے، اور اس سے پہلے ان کی بڑی حد تک بھی کی گئی ہے ججز کے بارے میں. آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ انفارچونیٹلی ٹائیگر فورس بولا یا نہیں بولا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے جو آپ تقریریں آپ دکھا رہے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، انہوں نے جس طرح سے ان ججوں کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے، اپنی جو باہر پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر، یہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے پروسیڈنگز آپ پروٹیکٹڈ جیسے آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے دیکھا قاسم سوری صاحب کے کیس میں وہ بھی پروسیڈنگز تھی، کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کیا کہ انکانسٹیٹیوشنل. یہ آرٹیکل 68 آپ کو دکھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا، مطلب پارلیمان، with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties. یہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے پتا وہاں پہ مدر ان لا، پتہ نہیں لا اور اس طرح کی سارے بڑے تضحیک امیز جو ہے
وہ سارے کے سارے وہاں پہ جو ہے کامنٹس پاس کیے گئے. لیکن آج جو وہاں پہ بنیادی طور پر چوہدری صاحب آپ کے دوست کے اندر جو کانفیڈنس تھا نا, انہوں نے کہا جی مجھے 1000 بار بھی قربانی دینی پڑی تو میں دوں گا. تو دیں میں, ہمیں کیا ہے. وی وانٹ الیکشن ان پنجاب اینڈ کے پی, دیکھیں جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں نمبر 1, اور ملک میں الیکشن چاہیے. کمال کر رہے ہیں ان کے پلے کیا ہے. آپ زبیری صاحب سے پوچھ لیں کہ جو ملک میں کاروبار کا حال ہے, جو معیشت کا بیڑا گرک ہے, جو عام آدمی رو رہا ہے, جو ملک کی تباہی ہو گئی ہے, اس کے یہ ذمہ دار ہے. اور وہ بڑھ کے سوٹ پہن کے آگے بڑھ کے مارتے جاؤ. I like PM's ties, وہ ٹائز بڑی زبردست پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جاؤ نال بیٹھ جو دے. میں اچھا وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے قربانی دینا پڑی, مجھے شہید ہونا پڑا. زبیری صاحب سے اچھا یہ پہلے سن لینا پی ایم صاحب, کیا ہو گیا جو صاحب, سن لیں ذرا پی ایم صاحب کو. جی سنائیں. اور بھائی ان کو بلایا, ایک ظلم اور زیادتی کے بنا پر شہید کر دیا گیا, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے, اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں, مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. جی وہ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے کام کرنے دیا جائے. یہ بھی ایک شارٹ ذرا سن لیں کہ ہمیں اس ملک کو بنانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے. ہمیں ان بھمبل بھوسیوں میں نہ ہمیں اپنا اس پہ الجھایا جائے. یہ چوہدری صاحب یہ بمبڑ بوسا جو ہے اس کا ترجمہ میں اور تشریح دوں گا. زبیری صاحب پلیز اوور ٹو یو فرسٹ. اچھا وہ میں چوہدری صاحب سے مجھے تو نہیں, وہ چوہدری صاحب بتائیں گے پہلے آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے دوسری بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو بھی کہیں اس الیکٹر 2018 کے جو الیکشن میں تھے اس میں پی ٹی آئی جیتی تھی, چاہے وہ سلیکٹڈ امپورٹڈ ہو, سلیکٹڈ حکومت جو بھی کہتے ہیں, اس کی حکومت بنی. آپ الیکٹ, آپ پاپولر ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوئے, آپ نو کانفیڈنس کی ایک موو پاس ہوئی, وہ بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. قاسم سوری صاحب کی پروسیڈنگ 69 کی پروسیڈنگ وہ بھی پروٹیکٹڈ تھی. آپ نے اس رولنگ, سپریم کورٹ نے یہی ججز, جن میں 3 یہ ججز تھے جو آپ ان کے لیے جن کا فیصلہ نہیں ماننے کو تیار ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے پہ ساری وہ جو پی ٹی آئی حکومت کی جو چیزیں تھیں ان کو غلط قرار دے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا, جس کے تحت عمران خان صاحب نے ڈائری اٹھائی اور چلے گئے. وہ بھی پرائم منسٹر تھے, وہ بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا, میں پاپولر ووٹ سے الیکٹ ہوا, میں سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتا. پھر کیا ہوتا, لیکن وہ چلے گئے. تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لے کے آئیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ہمارے آئین کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے. تو پھر آپ دیکھیں بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکٹورل الیکشن میں جائیں اور وہاں سے ووٹ جیت کے جائیں, پاپولر ووٹ لے کے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں الیکشن کو کوئی مانتا نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو آپ اٹموسٹ ریسپیکٹ جو پچھلے دنوں رول رہا ہے, اب کون الیکشن اس کو مانے گا اس ملک میں کہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ, جو ہارے گا وہ کہے گا کہ جی یا تو وہ سلیکٹڈ ہوگا یا امپورٹڈ ہوگا. اچھا چوہدری صاحب جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی سخت فیصلہ سپریم کورٹ سے, اور اس سے پہلے آج یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے وہ ایک امپریشن, ایک تاثر بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب اعلیٰ, بے شک میں آپ کی بات مانتا ہوں چوہدری صاحب کہ ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمان ہے, وہاں پہ ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو اکثریتی پارٹی ہے وہ ہاؤس سے باہر نکلی ہوئی ہے, ان کے لوگ کو جانا بھی چاہتے ہیں واپس, تو ان کو وہ واپس جانے کے لیے اجازت نہیں دے رہے. لہٰذا یہ انہوں نے کہا ہے, یہ کوشش کی ہے اور تاثر بنانے کی کوشش کی ہے کہ جناب اعلیٰ ہم میجورٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پارلیمنٹ جو عدلیہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. جی چوہدری صاحب دیکھیں ان کے خلاف فیصلہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے, کیونکہ یہ وائلیٹ کر چکے ہیں. اب زبیری صاحب انہوں نے رول آف لا, سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلوں کو نہ مان کر اس ملک میں افراتفری اور یعنی یہاں لا لیسنس کو دعوت دی ہے, اور اس کو واپس ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے. اور ابھی خاور گمن صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ فیصلہ ماننا ہوا سے آج بیٹھ گئے نا پی ٹی آئی کے سامنے. یہ تو کہتے تھے ہم ان کا ہاتھ نہیں ملائیں گے, یہ معافی مانگیں, یہ کریں وہ کریں, یہ تو آئے دن یہ باتیں کر رہے تھے. چوہدری صاحب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بیٹھے وہ آج جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا بیٹھنا بیٹھو, نہیں بیٹھنا نہ بیٹھو, ساڑھے سر تو یہ آسان نہیں کرنا, یہ ملک کے لیے بہتری کے لیے آپ سمجھتے ہیں. فضل الرحمان کا سن لے, فضل الرحمان کہتا جی ہم نہیں بات کرتے. اور بھائی کل آپ نے کہ گورنر نے کیا کیا تھا,
پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل کے ایک نگران وزیر اعلیٰ وہاں مقرر نہیں کیا تھا بات چیت کے ذریعے؟ کوئی بات وہ کرو جس کا کوئی سر پیر ہو. اچھا زبیری صاحب دیکھیں، آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ بیٹھیں، آپ بات کریں، آپ کنسنسس کریٹ کریں. آئین ہے، آئین موجود ہے، آئین کی وائلیشن آرٹیکل 105 224 کی وائلیشن ہو گئی کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو گئی، الیکشن ہونا چاہیے تھا. اب اس کے اوپر سو موٹو لے لیا گیا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کو نہیں مانا، وہ آپ کو پتا انٹر کورٹ اپیل میں چلے گئے، وہ وڈرا کر لی. اچھا وہ وڈرا کر لی. اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا تھا، لیکن درمیان جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، آگے چلنا ہے. تو اب سپریم کورٹ کے پاس موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ آج حکومت وقت نے صریحاً انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے، آپ کا جو فیصلہ ہے آپ کو سنوا دیا ہے. اگر یہ جو دوبارہ سننا چاہیں تو 3-2 کا جو بینچ ہے، جو فیصلہ آیا ہوا اس بینچ نے دیا ہوا، ہم اس کو نہیں مانتے. اب آپشنز آئینی قانونی طور پر سپریم کورٹ کے پاس، ہماری عدلیہ کے پاس کیا رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے عدلیہ اپنا فیصلہ کر دیتی، عدلیہ کا فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے اور آپ کو جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دے ہیو ٹو ایکٹ ان ایڈ آف. آپ پڑھیں آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے ایڈ آف سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کا حکم ماننا ہے. اس کو آرٹیکل 5 کے ساتھ آپ پڑھیں. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن پہ جا رہے ہوں گے. یہ کنٹینٹ پہ بات نہیں رکے گی، یہ صرف کرسی نہیں جاری ہوگی، یہاں بات آگے تک نہ چلی جائے. اس کے اوپر ہے کیونکہ داؤد وہ جو اوپنلی سراہن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، لیکن دے ہیو سیڈ کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جبکہ کورٹ نے ایک اور کیس میں کہہ دیا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ نہیں، وہ 3-2 کا فیصلہ ہے. وہ 4 اپریل کا آپ آرڈر پڑھیے، اس کے اندر ایک کلوز لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے 4-3 کا فیصلہ نہیں تھا. وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، آپ اس پہ کھڑے رہیں، بے شک آپ کی مرضی آپ کھڑے رہیں، لیکن اگر آپ نے کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا یا آپ نے پارلیمان کو یوز کیا ود اٹ موسٹ رسپیکٹ، پارلیمان کو یوز کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ہم تو دینا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ نے ہمیں روک دیا اور ہم. لیکن دیکھیے آپ پارلیمنٹ کا ضرور حصہ ضرور ہیں، لیکن 3 ستون ہے اسٹیٹ کے، جوڈیشری، ایگزیکٹو اینڈ پارلیمنٹ. آپ اپنا ایک الگ ستون ہے، آپ الگ سے آپ کو ماننا ہے کورٹ کا آرڈر. اور پارلیمنٹ، دیکھیے پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کورٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سپیریئر ہوں آپ سے، آپ کی قانون سازی کو میں نہیں مانتا. وہ یہ کہتے ہیں جب میں اپروچ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس قانون کا مطلب کیا ہے، وہ نکالنا ہوتا ہے، پارلیمان خود نہیں کہہ سکتی. ناظرین ایک تو جب زبیری صاحب نے آرٹیکل 190 کی بات کی ہے، وہ پروڈیوسر صاحب دکھا دیجیے گا کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. ایڈ کا مطلب ہے کہ ان کے سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو آرٹیکل 5 جو ہے سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 5 اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن از یور ڈیوٹی. اب ناظرین آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو ابھی قاسم سوری کی جو ہے رولنگ ہوئی تھی، جو آپ کو پتا ہے وہ سو موٹو اس کے اوپر لیا گیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ کتنا اچھا تھا، اس وقت ججز صاحبان کتنے اچھے تھے، اور یہی محترم جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب، سارے جو پی ڈی ایم کے زعماء ہیں اکابرین، اس وقت تو بالکل ان کا دل نہیں بس نہیں چل رہا تھا، جو صاحب جا کے جفیاں پا لیندے ججز صاحبان. سنیں ذرا. جس نے آج عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا، پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا، پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا، اور ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا. ناظرین یہ جو 3 ججز ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، یہ اس بینچ کا حصہ تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی حکومت بنی. اس سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو محترم نواز شریف صاحب تاحیات جو قائد ہیں نون لیگ کے، ان کی بھی ایک رائے تھی، وہ بھی سنیں ذرا. حکمرانوں نے عدلیہ کے فیصلوں کی توہین کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے. اداروں سے تصادم کا سلسلہ عروج پر ہے. عدلیہ کے درجنوں فیصلوں کو پاؤں تلے روندا گیا ہے. اس کے وزراء
اور لیڈر ہر روز عدلیہ کی توہین کرتے ہیں، لگتا ہے کہ حکومت مہم جوئی کے ایک نئے سلسلے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا حکم مانو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، ورنہ احتجاجی تحریک کا سامنا کرو۔ یہ ہمارا فائنل ورڈکٹ ہماری پارٹی کا۔ ہم پاکستان میں یہ جنگل کا قانون نہیں بننے دیں گے۔ یہ بستی ہے انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے، انسانوں کی ہے۔ اگر یہاں کوئی سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا، انشاءاللہ ہم منوا کے رہیں گے، ہم اس پہ عمل کروا کے رہیں گے۔ یوسف گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا، اپیل سے پہلے نیچے اترو۔ جب تک حکومت جو ہے وہ آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتی، ان حکم کو نہیں تسلیم کرتی، مانتی نہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، چاہے 10 وزیر اعظم یا 10 لوگ جانے پڑے۔ ہم نے اگر اس بات کو قبول کر لیا، یہ روایت یہ ڈال دی، یہ پاکستان کے اندر آنے والی نسلیں کبھی آباد نہیں ہونے پائیں گی۔ اور ناظرین، جو یہ آپ نے ان کے بیانات سنے، کل جو پارلیمان کے اندر جو ان کی تقاریر تھیں چوہدری صاحب، وہ آپ سنیں اور پھر خود ہی ایک تقابلی جائزہ کریں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کیا کرتے تھے؟ دیکھیں ذرا۔ آپ پارلیمان کو بھول جائیں، پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائیں، پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں۔ یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو، حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں؟ The parliament is the custodian of the national purse. ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے۔ یہ آپ نے دوبارہ سنے، ایک نیکسٹ جو ہیں پی ڈی ایم کے لیڈر، ان کی بھی بات سن لیں ذرا۔ اب خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا۔ میرا خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اس میں۔ میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلی عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں چوہدری صاحب، وہ کہتے ہیں وٹ الیکشنز، سنیں ذرا۔ آج بکھرے پڑے ہیں الیکشن، وٹ الیکشن؟ کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے؟ لیٹ دی الیکشن بھی ان اکتوبر، کچھ نہیں ہوگا۔ آدھے سے زیادہ وقت کابینہ کا بھی، آدھے سے زیادہ وقت منسٹریز کا بھی، آدھے سے زیادہ وقت پارلیمنٹیرینز کا بھی، وہ بھی کام کرنے دو، ملک کو اس کوگمار سے نکالنے تو۔ جو کہا جا رہا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے۔ یہ آپ اسیوم نہیں کر سکتے کہ جی آپ جائیں اور آپ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ دے دیں اور پھر جون میں یہ کوئی غلام ہے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری بات مان کے چوتھی دفعہ پھر اس کو ووٹ دے دیں گے، نہیں ہم پاس کر دیتے، کیوں؟ امیر حیدر ہوتی صاحب ANP کے ماشاءاللہ بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشین، دیکھیں ذرا۔ میری گزارش حکومت سے یہی ہوگی، لا منسٹر صاحب تو تشریف فرما نہیں ہے ابھی، لیکن اچھا بیٹھے سر، سوری، تو انہوں نے ہم سے مشورہ مانگا تھا، تو اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ آئین کی مانے سر، آپ لا کی مانے سر، اور پلیز سر کوئی غیر آئینی حکم نہ مانے، اور پلیز سر لا کی مانے مگر سر مدر ان لا کی نہ مانے۔ شکریہ۔ آغا رفیع صاحب کو بھی سن لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اب بھی کوئی پردہ داری رہ گئی ہے، اب بھی کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے ہم یہ بات کہہ سکیں کہ جی یہ سفید پوش عمارت والے بائسٹ نہیں ہیں، یہ ساسو ماں یعنی 100 موٹو نہیں تھا، سسو موٹو، ساس کے کہنے پر 100 موٹو لینے والے لوگ۔ برجیز طاہر صاحب کافی غصے میں کل سنائی دیے گئے۔ 15 جج ہیں، اتفاق ان کا آپس میں نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتفاق کریں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ریکمینڈ کیا ہے، آپ کہتے ہیں پیسے نہیں دینے، تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ آپ کو رول آؤٹ کرے۔ کیوں میں رول آؤٹ کیا جائے؟ جناب اسپیکر، آپ کے علم میں ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس میں میں نے سابق صدر فاروق لغاری کو طلب کیا تھا۔ ہمارے اختیارات ہیں، ہمارے پاس سول پاورز ہیں، کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ سول پاورز جو ہیں ان کو ایکسرسائز کیا جائے کہ ہم ججوں کو یہاں پہ بلائیں؟ ناظرین، آپ نے دیکھا، اور چوہدری صاحب میری اطلاع کے مطابق جو ہے حکومت یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ وہ 3 یہ ججز صاحبان ہیں ان کو استحقاق کی کمیٹی کے اندر بلانے کا ان کا ارادہ ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے کل پرسوں کو ایک سمن آ جائیں۔ زبیر صاحب، کیا ایسا
मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. हाउ कैन यू समन द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? वो कहते हैं हम इस्तेकाक उनका अपना इस्तेकाक होगा जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 68 कहां जाएगा? बाकी आर्टिकल्स कैसे जाएंगे? पहले आप पे है कि आप आर्टिकल 190 के ऊपर यू आर बाउंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. आपका क्या इस्तेकाक होता है? आपके ऊपर तो आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, फिर आप किस तरह से उनको बुलाएंगे? ये क्या हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन के आप हेड को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट को आपने पार्लियामेंट के, उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में तो कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि आइन आप जो कानून बनाते हैं उसकी तशरीह कोर्ट ने करनी है. वो तशरीह आप एक्सेप्ट करें ना करें, नहीं करेंगे तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. लास्ट क्वेश्चन आबू जुबैरी साहब, आज पैसे देने से इनकार हो गया, कंटेम्प्ट किस पे लगेगी? गवर्नमेंट के ऊपर या पूरी काबीना के ऊपर? डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर क्या आएगा जो सामने के किसने मना किया, उसके ऊपर होगा कि जो देखते हैं वो क्या होगा. वो तो कहते हैं सारी पार्लियामान ने कर दी. पार्लियामान ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट को देने के लिए, पार्लियामान को देने के लिए नहीं कहा था. और आपने पैसे जरूरी सप्लीमेंट्री ग्रांट, वो बाद में पैसे आप पहले दे सकते हैं और उसको बाद में अप्रूवल ली जा सकती है. कोई ये कहीं नहीं लिखा कि जी अप्रूवल के बगैर. आपने कहा कि जी पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मेरा व्यू ये है कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्शन कराने, आप नहीं दे रहे, दैट मीन्स आप देखिए पैसा इज नॉट द इशू कि आप दे रहे हैं, आप पैसा ना दे के इलेक्शंस को रोक रहे हैं. इलेक्शन कराना 90 दिन में या 14 मई तक एक ऑर्डर है, तो आप नहीं करा रहे तो वो बार कहां पे खड़ी है जी? बार कहां पे खड़ी है? देखिए लॉयर्स भी आप देखें कि मुख्तलिफ आराय है. पीबीसी अपना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाते हैं वहां भी डिवीजन है, हर पीबीसी में डिवीजन, हर जगह डिवीजन है. लेकिन एज अ सदर और एज अ जो हमारे लोग हैं जो ज्यादातर और बाहर के जो मैं जिनको रिप्रेजेंट करता हूं कि आई एम इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. हमारा व्यू है कि हम आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं. साहब बहुत शुक्रिया. नाज़रीन अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक को बताएंगे कि पार्लियामान से अभी क्या खबरें आ रही है, वहां पे जो मुज़ाकराती टीम जो दोनों तरफ से आपस में बात कर रही है. स्टे विद अस. वेलकम बैक. नाज़रीन जो इस पीडीएम की हुकूमत है वो ऐसा लग रहा है कि वो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है. एक साइड पे कोई बात करते हैं, दूसरी साइड पे कोई बात करते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी इनकार की बात करते हैं. इसी तरह जो पार्लियामान से भी वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है. खासतौर पर कल आपने देखा कि जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब जो साहब, उन्होंने एक खत लिख दिया. उन्होंने कहा जी ये हमारी डोमेन में आपने क्या कर दिया है. देखें जरा क्या फरमा रहे हैं. राजा परवेज अशरफ साहब ये फरमा रहे हैं कि फसाद की सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन उसकी वजह भी वो बता रहे हैं. उनके नजदीक ये वजह बड़ी जबरदस्त है. सुने जरा. अच्छा नाज़रीन, आज आपने देखा कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, अभी मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, वहां से अभी जो खबर आएगी आपके साथ शेयर करेंगे. वो तो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन इस इलेक्शन को छोड़ें, जो 2018 का इलेक्शन है पहले उसका तो हमें हिसाब दें. बातचीत का एजेंडा क्या होगा, ये असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा, शफाफ इलेक्शन होंगे. उसके लिए अगर पीटीआई तैयार है तो हम आज अपने वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे. लेकिन सिर्फ यही 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा. असदुर रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं. आपको पता जेयूएफ जो है वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बने. वो कहते हैं हमने नजर रखी हुई है, ये देखेंगे क्या फैसला करते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम अपनी राय देंगे, अपना फैसला करेंगे. सेनेट की मुज़ाकराती कमेटी या जो भी आप नाम उसको देते हैं, हमारी उस पर नजर है कि उसका क्या फैसला आता है. संजीदगी से उसके फैसले को देखेंगे और हमने भी फैसला किया हुआ है. उस फैसले के बाद हम अपना फैसला भी सुनाएंगे. अच्छा चौधरी साहब, जो मेरे पास खबर है कि ये जो मुज़ाकराती अमल हो रहा है उससे मुझे नहीं लगता कुछ मस्बत खबर निकलनी है, लड़ाई बढ़नी है. आपके पास क्या खबर है? नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आप वहां से बराह रास्त खबरें आपके पास वही होंगी. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बगैर वजह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे. और चीफ जस्टिस ने भी इनको जो टाइम दिया है, वो एक मौका दिया कि भाई आप अगर बातचीत के जरिए किसी मुतफिका लाए अमल पर पहुंच जाते हैं, एक तारीख पर या दूसरी तारीख पर सारे एग्री कर जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है इसमें. मुल्क की इसमें बेहतरी है. फर्ज करें पीटीआई जो है जुलाई कह रही है, ये अक्टूबर कह रहे हैं, नवंबर कह रहे हैं, तो मतलब जुलाई एंड में हो जाए. 25 जुलाई को हुए तो पिछले इलेक्शन, तो ये इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.
لیکن جو ان کا رونت کا جو تکبر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تو اب نیچے آ گیا نا. آج بیٹھ گئے نا ان کے سامنے, اب کیا کہتے ہیں بات چیت کے بارے میں. اچھا یہاں تو کوئی اصول کا جی دیکھیں جو صاحب, دیکھیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے, کل ان کا اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا, اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد اور اس دوران بھی جو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا, انہوں نے واضح کر دیا کہ جی ہم اسمبلی کا جو وقت ہے 13 اگست وہ پورا کریں گے, الیکشن اکتوبر نومبر کے اندر ڈیٹس بنتی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. آج پارلیمان کے اندر بھی جو ہے محترم وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہم کوئی پیسے نہیں ریلیز کر رہے, کوئی فیصلہ نہیں مان رہے. الیکشن جو ہے وہ ہوگا 1 ہی تاریخ کو, وہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنا وقت جو ہے پورا کر لیں گے. تو ان کی طرف سے تو بالکل لائے عمل ایجنڈا بہت واضح ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکتوبر تک جائے گی, نومبر تک جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب یا وہ کسی ایک بات پہ راضی ہو جائیں گے. اگر فرض کریں, میری بات ہو رہی تھی کسی سے چوئی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اعلیٰ اگر ان کو وہ کہہ دیں نا یہ پی ڈی ایم والے اکتوبر میں بھی الیکشن کروا دیں گے, کو لکھ کے دے دیں تو خان صاحب کے لیے یہ بھی بڑی غنیمت ہوگی. تو میرا اس پہ چوئی صاحب کامنٹ یہ ہے کہ آئین بہت واضح ہے, 90 دن کے اندر الیکشن, اس کی انہوں نے اس کا صریحاً خلاف ورزی کی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اس کی صریحاً خلاف ورزی آج ہو گئی ہے. 14 مئی کو آپ کے پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے, آپ کے مطلب چونکہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے, میں فیڈرل میں بیٹھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, ویسے تو میں بھی پنجاب سے ہی ہوں. پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے, واضح ہو گیا. آج اسپیکر نے بھی کہہ دیا بالکل کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. یہ سارے زور لگا رہے ہیں ہم 14 مئی کو الیکشن پنجاب کے اندر نہیں ہونے دیں گے. یہ واضح طور پر وہ ان کی طرف سے بات آ گئی ہے. اب جو مجھے لگ رہا ہے, جو میرے سامنے جو میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں, سارے کا سارا جو کون سے اسپیکر نے کہا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی سر راجہ پرویز اشرف صاحب نے, انہوں نے کہا جی یہ پیسے ویسے ہم سے زور زبردستی, وہ کہتے ہیں نہیں ہونے 14 مئی کو, نہیں ہونے, وہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں. انہوں نے ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے, انہوں نے دیکھو لیٹر لکھ دیا ہے بھیا ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں, آپ کا یہ 3 انہوں نے تو لیٹر لکھ دیا ہے کہ یہ پیس آف پیپر ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ, وہ ابھی ادھر گئے نہیں ہیں. میں آپ کو بار بار ایک چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ وائلیٹرز کے خلاف کاروائی کی طرف ابھی گئی نہیں, ابھی انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں ادھر سے. ذرا انتظار کریں. یہاں تو ہمارے پاس ایک جج صاحب ہے سپریم کورٹ میں ہی ہے, وہ جب صوبے میں تھے تو انہوں نے ایک صوبائی اسمبلی کا پاس کردہ بل اڑا دیا تھا کہ یہ آئین کے تحت یہ کر نہیں سکتے. یہاں وہ کہتے ہیں جی ہم مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہاں چھوڑے ان باتوں کو. جی صاحب, آپ کی بات سے 200% ایگری کرتے ہوئے, اگر ملک کے اندر آئین ہے, ملک کے اندر قانون ہے, تو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت جو پٹیشن ہے, جو ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے. اب میں نے عابد زبیری صاحب سے بھی پوچھا ہے, باقی بھی مختلف جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, لائرز ہیں, کل ہماری اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہوئی ہے, کیا وہ اس کے اوپر فیصلہ وہ واپس لے سکتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے بالکل چوئی صاحب 100% صحیح بات کر رہے ہیں کہ آگے آپ کو بڑھنا پڑے گا. کیا اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا ایکشن لے گی, کیا اس کے اوپر نئے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ یہ اب جو فیصلہ ہے, یہ جو نیا کیس ہے, اس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا وہ اب دیکھیں کل یا پرسوں جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے. ابھی ایک جانا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ ظاہر کر دیا آج پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے دوران, لیکن اس سے پہلے اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, انہوں نے بھی اپنا جو لایا عمل ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. 14 مئی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کے اوپر ان کی بات سنیں. سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے 14 مئی, تو ہم نے تو 14 مئی سے آگے نہیں ان کو جانے دینا. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے, میں ابھی سے ہی اپنی ساری پارٹی کو, اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں. ہم اب پبلک وہ موومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی. لوگ بھول جائیں گے لائرز موومنٹ. گورنمنٹ کی کیا پرپوزل ہے جس کو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ اس سوال کو بھی ایڈریس کیا. اگر یہ ہمیں کوئی پرپوزل دیتے ہیں جس کو سپریم کورٹ انڈورس کرے گا, ایسی پرپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو, اگر یہ مئی میں اپنی گورنمنٹس کو لاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اوپن ہینڈڈ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹریپ ہے.
چوہدری صاحب میری نظر میں یہ ایک ٹریپ ہی ہے اور اس کا حل سپریم کورٹ سے نکلنا ہے یا پھر جو آپ بات کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر. اوور ٹو یو. نہیں وہ تو مارچ آن اسلام آباد کا اعلان کر دے گا خان. کل جو ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے 7 ورکرز کو بھی کال دے دی ہے کہ وہ ساتھ چلے. ہو سکتا ہے وہ کل سپریم کورٹ بھی چلے جائیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا حل آپ کی نظر میں ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو موجودہ حالات بن گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں گے یا پھر یہ سڑکوں کے اوپر جس طرح ابھی عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ ہم تو پوری طرح وہ پریشر تو رکھنا پڑے گا لیکن لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے معاملات جو ہے کسی خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے. وہ سوری کے وقت بھی سپریم کورٹ نے بلایا تھا الیکشن کمیشن کو اور انہوں نے اپنا کہہ دیا جی ابھی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور شہباز شریف نے کہا جی میں گورنمنٹ بناؤں گا تو میں یہ کر دوں گا. انہوں نے کہا جاؤ کر لو. تو وہ اب پوری قوم پچھتا رہی ہے نا اس سے. لیکن ناظرین یہ معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ حکومت پیسے نہیں دے رہی. الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے اسکیڈول بھی دے دیا لیکن چونکہ پیسے نہیں ہیں تو پھر کیسے ہوگا. باقی جو اداروں نے بھی اپنا فیڈ بیک دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو کہ جو موجودہ جو سیکورٹی کے حالات ہیں وہ بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. یہ سارے معاملات ہیں. اگین چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی رائے دینی ہے کہ فیصلے کے اوپر عمل کیسے ہونا ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.